نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان شریف کا پہلا روزہ ہے، تو میں نے سوچا کہ اس پورے رمضان شریف میں درس حدیث کا موضوع رکھا جائے، درس حدیث دیا جائے۔ آج کا ہمارا درس حدیث کا موضوع ہے کہ ہم نے روزے کس طرح رکھنے ہیں اور روزے کیسے رکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ روزے کا مطلب کیا بنتا ہے۔ روزے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے چیزوں سے روک کے رکھنا، اور ہم بستری سے اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک رکھنا۔ جو چیزیں ہم کھا سکتے ہیں ان سے بھی ہم اپنے آپ کو روک کے رکھیں، اور جسمانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ یہ چیزیں ویسے مشہور ہیں، لیکن اس کی کچھ اور چیزیں بتانا چاہوں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، جو چیزیں ہم غور نہیں جن پہ، یہ ان چیزوں کا تو سب کو پتہ ہے، ان چیزوں پہ ہم غور کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اور جن چیزوں کا نہیں پتہ اور یا جو غور نہیں کرتے اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں ان کے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں وہ لوگ کون سے ہیں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ وہ لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، جو مخلوق خدا کو تکلیف دیتے ہیں، وہ لوگ وہ ہیں۔ اس کی مثال دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کی ہے، یا کسی کے ساتھ غلط کام کیا، یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، یا مثال کے طور پہ کافی لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کسی نے اگر جھوٹ بولا تو اس کی وضاحت یہ ہے، اگر کوئی انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے، کوئی انسان کسی کو تکلیف دیتا رہتا ہے، اس کے بعد فرمایا کہ اس کے روزے کے وہ بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا اس کو کوئی اجر نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان لوگوں کو تکلیف دینا نہیں چھوڑتا اس کو روزہ رکھنا کوئی فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ روزہ تقویٰ سکھاتا۔ اللہ پر فرما دیا کہ روزے میں نے اس لیے فرض کیے قرآن پاک میں تاکہ آپ کو تقویٰ نصیب ہو۔ دیکھو جب ہم انسان روزہ رکھتا ہے، انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ بھوکا انسان کیسے ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کی تکلیفیں سمجھ آ جاتی ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ انسان جب رکتا ہے اس کو یہ چیز تقوی کا مطلب یہی بنتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے، جو غلط کام ہے ان سے اپنا آپ کو روکنا چاہیے۔ اس لیے وہ تقوی جو نصیب ہی نہیں ہوتا انسان کو، اس لیے اس کے بعد فرما دیا کہ جو انسان اپنے آپ کو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کا روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو تکلیف دیتے رہتے ہیں، کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، یا جھوٹ بولتے ہیں، یا غلط باتیں غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ملتا۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الصیام باب ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320، حدیث نمبر 1690۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 767۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین روزہ رکھنے والا بنائے اور اس پہ عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ حافظ۔